السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں انہیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے میری آگ سے، میری جہنم سے بچ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آج اس پرفتن دور میں خود کو بچانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، پھر گھر والوں کی اصلاح اور باقی معاشرے کی اصلاح۔ تو لیکن یہ زندگی بھی تو ہمیں ایک مرتبہ ہی ملی ہے، اسی ایک مرتبہ ملی ہوئی زندگی اور اسی ایک مرتبہ ملے ہوئے چانس کو ہی ہم نے ایسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے کہ ہماری وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، ہمیشہ کی جنت میں جانے کے لیے ہم نے اسی زندگی اور اسی موقع سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آج کل جیسے کہ اپنی خواہشات اور اپنی من پسند چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہمارے لیے، ہم ہر کسی کو انہی فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اٹھنے والی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کے آیا ہوں۔ اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو، ہم نے اپنی چاہتوں کو شریعت کے تابع رکھنا ہے کہ جن چیزوں کا، جن کاموں کا ہمیں جہاں تک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انہی حدود میں رہ کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ نہ صرف خود اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، انہی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو جہاں پہ دنیا میں بھی اگر دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ جائے، ہم موجود ہوں، ہمارے بیوی بچے، والدین، بہن بھائی ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں اس آگ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، میرے گھر والے نہ آ جائیں۔ تو آدمی کو سب سے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہمیشہ کی آگ ہے، اتنی اس آگ سے کئی گنا زیادہ شدت والی آگ ہے، تو اس کی فکر بھی تو اسی طرح ہمیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو بھی بچانا اور ان کی بھی تربیت اور اصلاح کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو
اور اگر ہم اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ثمرات سے بہرہ فرمائیں گے۔ تو وہی اولاد اپنے والدین کی عزت اور قدر کرتی ہے جو کہ خوف خدا رکھنے والی ہوتی ہے، جس کے دلوں میں اس کے والدین نے اللہ کا ڈر ڈالا ہوتا ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ وہی اولاد پھر اپنے والدین کا سہارا بھی بنتی ہے اور ان کی عزت اور کیئر بھی کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو صرف مادہ پرستی ہی سکھا دیں اور مادہ پرستی ہی ان کے صرف دلوں میں صرف مادہ پرستی کی محبت رہ جائے تو پھر ایسی اولاد والدین کی اس دنیا میں بھی عزت نہیں کرتی۔ اور دیکھ لیں کہ جیسا کہ ہمارے اس ملک میں بھی اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں اور بن رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بڑھاپے میں آ کے پھر والدین کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب انہیں ہم نے یہ صرف ان کے دل میں محبت ہی دنیا کی ڈال دی ہے کہ سب کچھ یہی ہے، نہ ان کے دل میں خوف خدا ہے، تو ہر ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ ہمارا مادی فائدہ کہاں سے ہوتا ہے، پھر ان کے نزدیک رشتوں کی اور والدین کی بھی کوئی قدر نہیں رہتی، وہ بوجھ سمجھتے ہیں اور پھر دیکھ لیں یہ اولڈ ہوم میں وہاں پہ ان کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسلامی سنہرے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق دے۔ جن بچوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی ہوتی ہے وہی بچے دنیا میں بھی نیک نامی اور عزت کا باعث ہوتے ہیں، والدین کی کیئر کرتے ہیں، اور بلکہ آدمی کے دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ جب کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کا اجر بھی ان کے والدین کو ملتا ہے۔ تو آدمی جب حیران ہوتا ہے، اللہ کسے پوچھتا ہے یا اللہ تو نے میرا درجہ بلند کیسے کر دیا، تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، تیری اولاد نے آج فلاں نیکی کا کام کیا ہے تو اس وجہ سے تیرا یہ درجہ بلند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں بھی بچا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے اور متقین کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، اذیتوں سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنتوں میں ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو اکٹھا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔